السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ رجب صحیح اور ضعیف احادیث کی روشنی میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی دنوں اور مہینوں کا دائرہ چلانے والا ہے، وہ سالوں اور برسوں کو قصہ پارینہ بنانے والا ہے، وہ تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا جب تک دن، مہینے اور سال یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے، نیز باد صبا اور پچھمی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ میں تمام معاملات پر اسی کا حمد خواہ رہوں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات، دنوں اور مہینوں کو دیگر اوقاتوں اور مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان اوقات، دنوں اور مہینوں کا خاص مقام اور احترام اس فضیلت کا تقاضا ہے۔ بسا اوقات ان کے لیے خصوصی عبادات بھی مقرر کی گئی ہیں، نیز ان کا احترام اور خصوصی عبادات شریعت کی پابند ہیں۔ ان میں من گھڑت چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت میں حرمت والے مہینوں کی دیگر مہینوں پر فضیلت اور فوقیت ثابت شدہ ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں، یہی درست دن ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اسے بنایا تھا، یعنی ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے، متفق علیہ۔ اللہ کے بندو، ماہ رجب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس کی حرمت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت اور شرف سے واقف بھی اللہ کی بندگی میں شامل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی بھرپور تعظیم کرو۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی بھرپور تعظیم کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ماہ رجب بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں ایسی عبادات کریں جن کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے اس ماہ میں خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا، مخصوص رات کا قیام کرنا اور اس رات میں جشن منانا جائز نہیں ہے۔ ماہ رجب کا مقام بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح ہے، اور اس کے بارے میں آنے والی مخصوص روایات من گھڑت یا ضعیف ہیں، ان میں سے شرعی حکم کشید نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس مہینے میں جو مخصوص اعمال کرتے ہیں یہ دور جاہلیت کے باقی ماندہ اثرات ہیں۔ اس لیے جو شخص نجات اور اجر و ثواب چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اکتفا کرے۔ نت نئے افکار و بدعات سے فتنے ہی جنم لیتے ہیں، ان سے آزمائشیں اور تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، گناہ اور بدی جنم لیتی ہے، بدعات سے سنتوں کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں، خود ساختہ افکار سے اتحاد امت سبوتاز ہوتا ہے، دین، عقل اور فطرت میں خرابی آتی ہیں۔ کوئی بھی قوم جس قدر بدعات ایجاد کرے تو اتنی ہی سنتیں اس سے چوک جاتی ہیں یا رہ جاتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے
جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس میں ظلم و زیادتی، فجر و فسق و فجور اور ہر طرح کی گناہوں سے روکا گیا ہے۔ لہذا اس مہینے میں احکام الہی کی بجا آوری کا اہتمام، نیز شر و فساد، شرک و بدعت اور بدعت و خرافات، دیگر معصیات ربانی سے اجتناب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس ماہ کی حرمت و عزت کا یہی تقاضا ہے۔ مگر صدر حیف مسلمان اس حرمت والے مہینے میں خاص طور پر بہت سی بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جیسے کہ اس مہینے میں لکھی اور ہزارویں روزے رکھے جاتے ہیں۔ لوگ اس ماہ میں لکھی، ہزارویں اور مریم روزے رکھتے ہیں، جن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھنے سے لاکھوں اور ہزاروں روزوں کا ثواب ملتا ہے اور اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت شریعت محمدیہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے رکھانے سے ثواب نہیں بلکہ عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو اس بدعت سے بچنا چاہیے اور مذکورہ من گھڑت روزے رکھ کر اللہ کے دین متین میں زیادتی کر کے گناہ عظیم مول نہیں لینا چاہیے۔ ان روزوں کے ثبوت میں نام نہاد مسلمان جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں ہے، ان سے دھوکہ مت کھائیے۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب، ماہ رجب کی پہلی شب جمعے کو لوگ ایک خاص نماز ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں جو صلاۃ رغائب کے نام سے موسوم ہے، حالانکہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور ائمہ دین سے ثابت نہیں۔ یہ بدعت 5ویں صدی ہجری میں نکلی ہے۔ 400 سال تک مسلمانوں کا دامن اس بدعت کی آلودگی سے پاک و صاف رہا۔ تعجب ہے کہ آج لوگ اس بدعت اور بے بنیاد چیز کی طرف کس قدر راغب ہیں، چاہے فرض نمازیں نہ پڑھیں لیکن نماز رغائب قضا وہ نہیں کرتے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح جشن معراج ہے۔ اسی ماہ کی 27ویں شب کو لوگ جشن معراج مناتے ہیں، جبکہ یہ ثابت ہی نہیں کہ اسی رات معراج ہوئی۔ یعنی معراج کی تاریخ میں محدثین و مورخین کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ تاریخ تو ایک طرف، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی، بعض کا قول ہے کہ ربیع الثانی میں ہوئی، کسی کے نزدیک رمضان میں تو کسی کے یہاں شوال میں۔ یہ اختلاف معراج کے مہینے میں ہے، پھر تاریخ معراج میں اس سے بھی زیادہ اختلاف موجود ہے۔ اے اللہ کے بندو، معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بعد ازاں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ ہر سال معراج اور شب معراج آتی رہی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود جشن منایا اور نہ ہی کسی کو جشن منانے کا حکم دیا، نہ کوئی جلوس نکالا، نہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت بیان فرمائی۔ پھر آپ کے بعد نہ خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ تابعین نے جشن منایا اور نہ ہی ائمہ دین میں سے کسی کا جشن معراج منانے پر عمل ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ جشن معراج منانا دین میں ایک نئی ایجاد ہے۔ نیز اسی رات مسجدوں، گھروں اور بازاروں وغیرہ میں کثرت سے چراغاں اور روشنی کرتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ نیز براق کی تصویر ایک گھوڑے کی شکل پر بنائی جاتی ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ خوبصورت عورت کے چہرے کی مانند ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کنڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو لوگ غیر اللہ کے نام پر کنڈے کرتے ہیں، جو آیت قرآنی وما اہل لغیر اللہ بہ کی روح سے حرام ہے۔ نیز یہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کے حکم میں آتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 6 تاریخ کو مزاروں پر نام نہاد لوگ عرس و میلہ کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو گل کھلائے جاتے ہیں، ایک موحد مسلمان کی روح اس کو دیکھ کر کانپنے لگتی ہے۔ وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قبر پر غلاف چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، چیخ چیخ کر روتے ہیں اور اپنی حاجات و مرادیں طلب کرتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، جو کھلا کھلم شرک ہے۔ اے اللہ کے بندو، رجب کے حوالے سے چند ضعیف احادیث بھی مشہور ہیں، جیسے کہ جنت میں ایک ندی ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا، خدا اسے اس ندی سے پانی دے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔
ایک اور روایت ہے جو کہ ضعیف اور موضوع من گھڑت ہے کہ بہترین مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اسی نے رجب کو عظمت والا بنایا ہے۔ جس نے امر اللہ کی تعظیم کی اللہ اسے نعمتوں کے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی خوش نودی کو لازم کر دے گا۔ بلا شبہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ موضوع روایت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آغاز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے لیے ماہ رجب و شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک زندہ رکھ، یہ حدیث بھی سخت درجے کی ضعیف ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد ماہ شعبان رجب کے علاوہ کسی ماہ میں مکمل روزے نہیں رکھے، یہ حدیث بھی حد درجہ ضعیف ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت میں اسی طرح ماہ رجب کی فضیلت میں موضوع روایات یعنی من گھڑت یعنی جو دل سے گھڑی ہوئی ہوں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ماہ رجب کی باقی مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید بقیہ تمام اذکار سے افضل ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ دوسری روایت جب ماہ رجب اللہ کا اور شعبان میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس کے لیے اللہ کی خوشنودی واجب ہو جاتی ہے، یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح جس نے ماہ رجب میں 3 دن روزہ رکھا اس کو پورے ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ جس نے ماہ رجب کے روزے رکھے اور 4 رکعت نماز ادا کی اس شخص کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یہ روایت من گھڑت اور ضعیف اور منکر ہے۔ اسی طرح ایک خاص نماز کے ساتھ بہت سی جھوٹی فضیلت بیان کی جاتی ہے، مثلا اس نماز کے بعد انسان کے تمام گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے والا قیامت کے دن 70 فرشتوں رشتہ داروں کے لیے شفاعت کرے گا۔ صاحب قبر کہے گا کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ حسین، خوش گفتار اور خوشبودار نہیں دیکھا، تو یہ ثواب اس کو کہے گا کہ میں تو اس نماز کا ثواب ہوں جو کہ تو نے رجب کی فلاں رات پڑھی تھی، میں آج تیرا حق لوں گا، قبر میں تیری تنہائی دور کروں گا، تمہاری وحشت کو ختم کروں گا، قیامت کے دن میں تمہارے سر پر سایہ بن جاؤں گا اور تم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوگے۔ اس نماز کا ثواب خوشخبری سنائے گا کہ مجھے پڑھنے والے تو آج عذاب قبر سے بچ گیا، یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع قرآن متعدد دفعہ اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ دین میں ایجاد کردہ ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت یعنی گمراہی اور ہر گمراہی جہنم پر منتج ہوتی ہے، لہذا اس مہینے میں عبادت کا خصوصی اہتمام باعث ضلالت و گمراہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس باب میں منکر، ضعیف اور باطل روایات بکثرت آئی ہیں اور جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ مزاج شریعت و مذاق شریعت سے میل نہیں کھاتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے بجائے ثواب کے گناہ لازم آئے گا، لہذا امت مسلمہ جس کو قرآن کریم نے امت وسط کہا ہے اس طرح کی بدعات و خرافات سے پرہیز کرے، ان کاموں سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اگر اب تک آپ نے یہ مہینہ شرک و بدعت کے زیر سایہ گزارا ہے تو اب حق بات کی وضاحت کے بعد ان کاموں سے تائب ہو کر اس سال کے اور آئندہ ماہ رجب کو سلامتی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق بخشے، کیونکہ دونوں جہاں کی بھلائی اتباع سنت میں مضمر ہے اور سیاہ بختی سنت سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔